السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع القلب، چوتھی فصل ہے دل کے بیان میں۔ ثم علیک بحفظ القلب واصلاحہ وحسن النظر فی ذلک وبذل المجہود، پھر آپ پر لازم ہے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، وحسن النظر فی ذلک، اور دل کے بارے میں اچھی طرح غور کرنا، وبذل المجہود، اور خوب کوشش کرنا۔ فإنہ اعظم هذه الاعضاء خطرا، اس لیے کہ وہ ان تمام اعضاء میں بڑے خطرے والا ہے، واکثرها اثرا، اور زیادہ اثر پذیر ہے، وادقها امرا، اور زیادہ دقیق اس کا معاملہ دقیق ہے، سنگین ہے، واشقها اصلاحا، اور اصلاح کے لحاظ سے پرمشقت ہے، واذکر فیہ خمسۃ اصول مقنعۃ، اور اس کے بارے میں 5 کفایت بخش اصول ذکر کر رہا ہوں۔ الاصل الاول قولہ تعالی، پہلا اصول ہے پروردگار عالم کا فرمان، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ رب تعالی نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان چیزوں کو جانتا ہے جنہیں دل چھپاتے ہیں۔ وقولہ تعالی واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور فرمان الہی اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ وقولہ تعالی انہ علیم بذات الصدور، اور فرمان باری تعالی یقیناً اللہ دلوں کی چیزیں جانتا ہے۔ کم ذکرہ وکرر ذکرہ فی القرآن، اللہ نے دل کے بارے میں کتنا ذکر کیا اور اس کے ذکر کو بار بار مکرر کیا قرآن میں۔ فکفا باطلاع العلیم الخبیر تحذیرا و تحدیدا للخواص من العباد، تو علیم و خبیر کا اطلاع دینا دل کے بارے میں یہ للخواص من العباد، خاص بندوں کے لیے کافی تحذیر اور تحدید ہے۔ پروردگار عالم علیم و خبیر کا دل کے بارے میں مطلع کرنا خاص بندوں کے لیے تحذیر اور تحدید کے لیے کافی ہے۔ لأن المعاملۃ مع علام الغیوب خطر خطیر، اس لیے کہ علام الغیوب کے ساتھ معاملہ بڑا خطرناک اور عظیم ہے، اہم ہے۔ فانظر ماذا یعلم من قلبک، تو غور کر کہ رب تعالی کیا جانتا ہے من قلبک، تیرے دل کے بارے میں۔ الاصل الثانی، دوسرا اصول ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان رسول، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واجسادکم وابشارکم، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو اور تمہاری کھالوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ابشار یہ بشر کی جمع بشرتن کی جمع ہے، جس کی جمع بشر اور اس کی جمع آتی ہے ابشار، بشر کی جمع ابشار۔ انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو صرف تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ فالقلب اذن موضع نظر رب العالمین، تب دل رب العالمین کے نظر کا مقام ہے۔ فیا عجبا ممن یہتم بوجہہ الذی ہوا موضع نظر الخلق، تو تعجب ہے اس پر جو اہتمام کرتا ہے بوجہہ الذی، اپنے اس چہرے کا جو مخلوق کی نظر کا مقام ہے۔ فیغسلہ، تو اس کو وہ دھلتا ہے، وینظف من الاقذار والادناس، اور اس کو گندگیوں اور میلوں سے صاف رکھتا ہے، ویزینہ بما امکنہ، اور حتی الامکان اس کو آراستہ کرتا ہے، لئلا یطلع مخلوق فیہ علی عیب، تاکہ مخلوق اس کے کسی عیب پر مطلع نہ ہو، ولا یہتم بقلبہ الذی ہوا موضع نظر رب العالمین، اور اہتمام نہیں کرتا اپنے اس دل کا جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔
فیطہرہ ویزینہ ویطیبہ، کہ اس کو طاہر رکھے، اس کو آراستہ رکھے، اس کو صاف ستھرا طیب و طاہر رکھے. کئی لا یطلع الرب جل ذکرہ علی دنس فیہ وشین وآفۃ وعیب، تاکہ رب تعالی اس کا ذکر جلیل ہے کسی علی دنس فیہ دل کے کسی عیب اور گندگی پر مطلع نہ ہو، وآفۃ وعیب، اور کسی آفت اور عیب پر مطلع نہ ہو. شین کا معنی عیب. بل یحملہ مملوءا بفضائحا، بلکہ دل کو چھوڑ دیتا ہے بھرا ہوا بفضائحا رسوائیوں سے، واقذار وقبائحا اور گندگیوں سے اور برائیوں سے. لو اطلع الخلق علی واحد منہا، کہ اگر مخلوق ان میں سے کسی برائی پر مطلع ہو جائے، لہجروہ وتبرؤوا منہ وطردوہ، تو ضرور وہ اسے چھوڑ دیں گے اور اس سے براءت حاصل کر لیں گے اور اس کو بھگا دیں گے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے استعانت ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. والاصل الثالث، تیسرا اصول ہے، ان القلب مالک مطاع، دل ایسا بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. ورئیس متبع، اور ایسا صدر ہے، ایسا رئیس حکمراں ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے. والاعضاء كلها تبع له، اور تمام اعضاء اس کے تابع ہیں. فاذا صلح المتبوع صلح التابع، جب رہنما درست ہوتا ہے تو تابع بھی، اس کا پیروکار بھی درست ہوتا ہے. وَإِذَا اسْتَقَامَ الْمَلِكُ، اور جب بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے، استقامت الرعیہ، تو رعیہ بھی بیمار ہو جاتی ہے. یبین ذالک ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے وہ حدیث جو حضور سے مروی ہے. انہ قال، کہ حضور نے فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے، صلاح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. واذا کان صلاح الکل فی ذلک، اور جب سارے جسم کی صلاح اور اصلاح اسی دل میں ہے، واجب صرف العنایت الیہ، تو اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. والاصل الرابع ان القلب خزانۃ کل جوہر نفیس للعبد، چوتھا اصول یہ ہے کہ دل بندے کے ہر عمدہ جوہر کا خزانہ یعنی الماری ہے، تجوری ہے، جس میں وہ ہر عمدہ جوہر رکھتا ہے. وکل معنی خطیر، اور ہر خطیر قیمتی خوبی کا وہ خزانہ ہے، یعنی کہ چھپانے کی جگہ ہے، تجوری ہے. اول حل عقلو، ہر قیمتی خوبی میں کون کون سی خوبیاں ہیں؟ ان میں پہلی خوبی عقل ہے. وہ اجلھا معرفت اللہ تعالی، اور ان میں سب سے جلیل اللہ کی معرفت ہے. التی ہی سبب سعادت الدارین، کہ جو دارین کی سعادت کا سبب ہے. ثم البصائر التی بہا التقدم والوجاہت عند اللہ عز وجل، پھر وہ رہنمائیاں ہیں کہ جن کے ذریعے تقدم رسائی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، والوجاہت اور مرتبہ ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ثم نیت الخالص فی الطاعات، پھر طاعات کی خالص نیت، یہ بھی ایک خوبی ہے. التی یتعلق بها ثواب الابد، کے جس سے ہمیشہ کا ثواب متعلق ہوتا ہے. ثم انواع العلوم والحکم التی ہی شرف العبد، پھر مختلف قسم کے علوم اور حکمتیں ہیں جو بندے کے لیے باعث شرف ہیں. وسائر الاخلاق الشریفہ والخصال الحمیدہ التی بها تفاضل الرجال، پھر وہ تمام عمدہ اخلاق اور خصلتیں، بہترین خصلتیں ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے فضیلت حاصل کرتے ہیں. الا ما فصلنا و شرحنا فی کتاب اسرار معاملات الدین،
اس کے مطابق جو ہم نے تفصیل کی ہے اور تشریح کی ہے کتاب اسرار معاملات دین میں۔ وحق لمثل هذه الخزانہ، اور ایسی تجارت کا حق یہ ہے ان تحفظ و تصانع عن الادناس والآفات، کہ اس کی حفاظت کی جائے گندگیوں سے اور آفتوں سے، وتحرز من السراق والقطاع، اور چوروں اور ڈکیتوں سے اس کی حفاظت و صیانت کی جائے، وتکرم وتجلی بضروب الکرامات، اور اس کو کرامت و شرافت اس کی عزت و تکریم کی جائے مختلف قسم سے، لئلا یلحق تلک الجواہر الغزیرہ دنس، تاکہ ان اہم اور قیمتی موتیوں کو کوئی میل نہ لگے، ولا یظفر بہا والعیاذ باللہ عدو، ولا یظفر بہا عدو، اور ان قیمتی موتیوں پر کوئی غالب نہ آ جائے، کوئی دشمن ان پر کامیاب نہ ہو جائے، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ والاصل الخامس، پانچواں اصول ہے، انی تأملت حالہ، میں نے دل کی حالت کے بارے میں غور کیا، فوجدت لہ خمسۃ احوال، تو اس کے لیے 5 حالات پائے، لیست لغیرہ من اعضاء ابن آدم، جو 5 احوال اس کے علاوہ ابن آدم کے دوسرے اعضاء کے نہیں ہوتے۔ احدھا ان العدو قاصد الیہ، پہلا یہ ہے کہ دشمن اس کا قصد کرتا ہے، مقبل علیہ، اس کی طرف توجہ کرتا ہے، ملازم لہو، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، فإن الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم الایسر، اس لیے کہ شیطان ابن آدم کے بائیں دل پر چمٹا رہتا ہے، فہو منزل الالہام والوسوسہ، تو وہ الہام اور وسوسہ کا مقام ہے، یقرعان ہی ابدا بالدعوتین کلاہما، کہ دونوں ہمیشہ اپنی دعوتیں اس پر پیش کرتے رہتے ہیں، الملک و شیطانو، دونوں کون؟ یعنی کہ فرشتہ اور شیطان۔ والثانی، اور دوسری حالت یہ ہے، ان الشغل لہو اکثر، دل کا کام زیادہ ہے، فإن الہوى والعقل کلاہما فیہ، اس لیے کہ عقل اور خواہش دونوں اس میں ہیں، فہو معترک العسکرین، تو وہ دونوں لشکروں کا میدان جنگ ہے، الہوى و جنود ہی، الہوا و جنود ہی، خواہش اور اس کے لشکروں کا میدان جنگ ہے، والعقل و جنود ہی، اور عقل اور اس کے لشکروں کا میدان جنگ ہے، فہو ابدا بین تحاربہما و تقاتلہما و تناقضہما، تو دل ہمیشہ دونوں کے درمیان، دونوں سے جنگ کرنے کے درمیان رہتا ہے، اور ان سے قتل و قتال اور ان سے مخالفت کے درمیان رہتا ہے۔ وحق للثغر ان یحرس و یحسن ولا یغفل عنہ، اور سرحد کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، ویحسن، اور اس پر قلعہ بند رہا جائے، ولا یغفل عنہ، اور اس سے غافل نہ رہا جائے۔ والثالث، اور تیسری حالت یہ ہے، ان العوارض لہو اکثر، اس پر پیش آنے والی چیزیں بہت ہیں، فإن الخواطر لہو کالسہام، اس لیے کہ وسوسے اس کے لیے خیالات تیروں کی طرح ہیں، لا تزال تقع فیہ، اس پر برابر واقع ہوتے رہتے ہیں، اس پر برابر تیر آتے رہتے ہیں، وکالمطر، اور بارش کی طرح ہے، لا تزال تمطر علیہ لیلا و نہارا لا تنقطع عنہ، کہ وہ تیر اس پر ہمیشہ برستے رہتے ہیں رات دن، لا تنقطع عنہ، اس سے کبھی الگ نہیں رہتے، اس سے کبھی پھرتے نہیں، ولا انت تقدر علی منعہا، اور تو اس کو روکنے پر قادر نہیں، فتمتنع، کہ تو باز رہے، ولیس ہوا بمنزلۃ العین، اور یہ دل جو ہے اس آنکھ کی منزل میں بھی نہیں ہے، التی بین جفنین، کہ جو 2 پلکوں کے درمیان ہوتی ہے، تو غم میزا، کہ تو ڈھانک لے، پلک جھپکا لے، بند کر لے، فتستریہ، تو آرام پائے، او تکون فی موضع خالن، فی موضع خالن، او لیل مظلم، یا تو خالی جگہ میں چلا جائے، او لیل مظلم، یا تاریک رات میں ہو، فتکفا رؤیتھا، تو آنکھ کی دیکھنے سے کفایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسی دل اس آنکھ کی منزل میں بھی نہیں کہ دل کے کام سے کبھی فرصت مل جائے۔ او اللسان الذی لیس ہوا بمنزلۃ العین، اسی پر عطف ہے، یعنی لیسا ہوا بمنزلۃ اللسان، دل زبان کی منزل میں بھی نہیں، الذی ہوا وراء الحجابین،
کہ جو دو پردوں کے پیچھے ہوتی ہے، الاسنان و شفتین، دانتوں اور ہونٹوں کے پیچھے، وانت القادر علی منعہ، کہ تو قادر ہوتا ہے اس کو روکنے پر، زبان روکنے پر، و تسکین ہی، اور اس کو پرسکون رکھنے پر، بل القلب غرض للخواطر، بلکہ دل جو ہوتا ہے وہ خیالات کا نشانہ ہوتا ہے، لا تقدر علی منعها والتحفظ عنها بحال، کہ تو اس کو روکنے پر، ان خیالات کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ کسی حال میں ان سے بچنے پر قادر ہوتا ہے، ولا ہی تنقطع عنک بوقت، اور نہ تو اس سے دور رہ سکتا ہے اور نہ وہ خیالات اس سے دور رہ سکتے ہیں کسی وقت، ثم النفس مسارعۃ الی اتباعها، پھر نفس ان خیالات کی اتباع کی طرف جلدی کرتا ہے، والامتناع عن ذلك فی مجہود الطاقہ امر شدید ومحنۃ عظیمہ، اور اس اتباع سے باز رہنا طاقت میں، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اس کی اتباع سے باز رہنا بڑا مشکل معاملہ ہے، وہ محنت عظیمہ اور بڑی مشقت بھری چیز ہے۔ والرابع، چوتھا حال یہ ہے، ان علاجہ علیک عسیر، کہ دل کا علاج کرنا تجھ پر مشکل ہے، اذ ہوا غیب عنک، اس لیے کہ وہ تجھ سے پوشیدہ ہے، فلا تکاد تشعر حتی تدب فیہ آفہ، تو تجھے شعور بھی نہیں ہو پاتا ہے یہاں تک کہ دل کے اندر آفت آ جاتی ہے، وتحدث لہ حالہ، اور اس کے اندر کوئی حالت پیدا ہو جاتی ہے، فتحتاج الی ان تبحث عن ذلک اتم البحث، تو تجھے ضرورت ہے اس کے بارے میں کامل تحقیق کرنے کی، بطول الجہد، خوب کوشش سے، و دقیق نظر، اور باریک بینی سے، و کثرت الریاضہ، اور کافی ریاضت و مجاہدے کے ذریعے۔ والخامس، پانچویں حالت دل کی یہ ہے، ان الآفات الیہ اسرع، کہ آفتیں اس کی طرف تیز جاتی ہیں، فہو الی الانقلاب اقرب، تو وہ بدلنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، فلقد قیلا، کیونکہ کہا گیا ہے، ان القلب اسرع انقلابا من القدر فی غلیانہا، کہ دل بہت تیز بدلتا ہے، زیادہ تیز بدلتا ہے، من القدر فی غلیانہا، اس ہانڈی سے فی غلیانہا، اس کے کھولنے میں، یعنی ہانڈی میں جیسے کھول پڑتی ہے اور ہانڈی جوش مارتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز دل بدلتا ہے، ہانڈی کے جوش مارنے سے زیادہ دل بدلتا ہے۔ ولذالک قیل، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ما سمی القلب الا من تقلبہ، دل کا نام نہیں رکھا گیا دل مگر اس کے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے، والرأی یضرب بالانسان اطوارا، اور رائے انسان کو مختلف جگہ لے جاتی ہے۔ ثم ان ذل القلب، پھر یقیناً دل کی لغزش اور دل کی تقصیر کوتاہی، فضللہ عظیم، تو اس کی کوتاہی عظیم ہوتی ہے، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ووقوعہ اصعب افزع، اور اس کا واقع ہونا یعنی اس لغزش کا، غلطی کا واقع ہونا زیادہ دشوار ہوتا ہے اور زیادہ عظیم ہوتا ہے، ادنا ہو، کم سے کم اس کی غلطی یہ ہوگی، قسوۃ و میل الی غیر اللہ سبحانہ، غیر اللہ کی طرف میلان اور دل کا سخت ہو جانا، یہ کم سے کم غلطی ہوگی، ومنتہا ہو ختم بالکفر، اور اس کی دل کی بڑی غلطی کفر پر خاتمہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اما تسمعوا قولہ تعالی، کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان نے انکار کیا اور بڑائی چاہی اور وہ کافر ہو گیا، فکان الکبر بقلبہ، تو بڑائی اس کے دل میں تھی، فحملہ علی الاباء والکفر بظاہرہ، تو اس بڑائی نے اس کو ابھارا انکار پر اور کفر پر، بظاہر ہی، اپنے ظاہر میں، یعنی دل کے ظاہر سے۔ اما تسمعوا قولہ تعالی، کیا تو نے اللہ کے فرمان نہیں سنا، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین میں گیا، لیکن اس نے زمین میں سکونت اختیار کی، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہش کی اتباع کی، فکان المیل واتباع الہوی بقلبہ، تو میلان اور
خواہش کی اتباع اس نے اپنے دل سے کی، فحملہ ذالک علی الذنب المشؤوم بنفسہ، تو اس خواہش نے دل کی اس کو آمادہ کیا علی الذنب المشؤوم، ایک منحوس گناہ پر، بنفسہ، خود ہی اس خواہش نے اس کو اس منحوس گناہ پر آمادہ کیا، انگیخت کیا، ابھارا۔ اما تسمع قولہ تعالی، کیا تو نے اللہ کے فرمان نہیں سنا؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دل اور ان کی نگاہیں پھیر دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیتے ہیں، بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَيُّهَا الرَّجُلُ، اے شخص، اسی معنی کی وجہ سے خاف عباد اللہ الخواص علی قلوبہم، اللہ کے خاص بندوں نے اپنے دلوں پر خوف کیا، وبکوا علیہا، اور اپنے دلوں پر وہ روئے، وصرفوا عنایتہم الیہا، اور اپنی ساری توجہ دلوں کی طرف پھیر دی۔ قال اللہ تعالی فی وصفہم، اللہ تبارک تعالی نے ان کی وصف میں فرمایا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور نگاہیں پھر جائیں گی۔ جعلنا اللہ وإیاکم من المعتبرین بالعبر، اللہ ہمیں اور تمہیں عبرتوں سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، المحتمین بمواضع الخطر، کہ جو خطرے کے مقامات کا خیال رکھتے ہیں، الموفقین لاصلاح قلوبہم بحسن النظر، جنہیں توفیق دی گئی ہے حسن نظر کے ساتھ دلوں کی اصلاح کی، انہ ارحم الراحمین، یقیناً وہ بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔